ایک بادشاہ جس کی بہت بڑی سلطنت تھی، اس کی 7 بیٹیاں تھیں مگر بیٹا کوئی نہیں تھا۔ وہ مجمع لگاتا اور سوال پوچھتا، جو کوئی بھی اس کے سوال کا جواب دیتا وہ اسے من چاہا انعام دیتا۔ ایک دن وہ اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور ہم آپ ہی کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا ہوا پہنتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور سب کو انعامات دیے۔ سب سے چھوٹی بیٹی کہنے لگی، ابا حضور میں تو اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ ہی کا دیا پہنتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، تجھے میری اس ناشکری کی سزا ضرور ملے گی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور جنگل میں چھوڑ آؤ، دیکھتے ہیں یہ کیسے میرے بنا اللہ کا دیا کھاتی پیتی ہے۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں نے شہزادی کو لے جا کر ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ شہزادی جنگل میں دیکھتی ہے چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ رات ہونے والی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ تھوڑی سی لکڑیاں جلاؤں تاکہ کوئی جنگلی جانور میرے قریب نہ آئے۔ وہ لکڑی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ اس نے وہاں ایک جھوپڑی دیکھی جس کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے جھوپڑی کے قریب جا کر دیکھا، وہاں ایک بوڑھا آدمی تھا جو پانی پانی پکار رہا تھا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر اسے پانی پلایا۔ اس بوڑھے نے پوچھا، بیٹی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ شہزادی نے اس بوڑھے کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ اس بوڑھے شخص نے اسے اپنی جھوپڑی میں رہنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ میں کل صبح شہر جاؤں گا کام کرنے کے لیے اور 7 دن کے بعد کھانے پینے کا سامان لے کر واپس آؤں گا۔ اب وہ شہزادی اسی جھوپڑی میں رہنے لگی۔ صبح شام وہ جھوپڑی کی صفائی کرتی، بکری کا دودھ نکالتی، آدھا اپنے لیے رکھتی اور آدھا ایک کونے میں پیالے میں بچا کر رکھتی، اس نیت سے کہ کوئی بھوکا جانور اگر اس طرف آئے تو میں اسے دودھ پلا دوں گی۔ شہزادی جب صبح سو کر اٹھی تو اس نے کیا دیکھا کہ دودھ کا پیالہ خالی ہے۔ اس کے قریب ایک لال رنگ کا پتھر پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بڑا قیمتی نظر آتا ہے۔ جب شہزادی نے اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہاں سانپ کے نشان بھی موجود تھے۔ اسے یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایسا لال پتھر اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری رات پھر پیالے میں دودھ رکھ کر شہزادی سو جاتی ہے اور صبح اٹھ کر دیکھتی ہے کہ وہاں ایک اور لال پتھر موجود ہوتا ہے۔ ایسا کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال پتھر جمع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بوڑھا شخص شہر سے واپس آتا ہے تو شہزادی اسے سارا ماجرا سناتی ہے اور پھر اسے 3 پتھر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے شہر لے جا کر بیچ آؤ اور واپسی میں محل بنانے والے مزدوروں کو اور سامان ساتھ لے کر آنا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں وہ بوڑھا شخص اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ جنگل میں ایک لکڑے کی فیکٹری لگوائی جاتی ہے جہاں کئی مزدور کام کرنے لگتے ہیں۔ بہت کم وقت میں وہ جگہ ایک شہر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور دور دور تک یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ یہ شہزادی تو بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر جب اس بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ نے اس شہزادی سے ملنے کی خواہش جتائی کہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ملک کی شہزادی ہے، بھلا کہاں سے آئی ہے۔ شہزادی سے اجازت لینے کے لیے جب بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو وہاں بھیجا تو شہزادی نے کہا، بادشاہ سے ایک ہی شرط پر میں ملاقات کروں گی کہ جب وہ آئیں تو اپنی تمام بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ بادشاہ اس شرط کو مان لیتا ہے اور اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ شہزادی اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر بادشاہ اور اس کی بیٹیوں سے ملاقات کرتی ہے اور انہیں 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات بھی پیش کرتی ہے۔ محل اور شہزادی کا رتبہ سب کو بہت متاثر کرتا ہے۔ بادشاہ اس شہزادی سے کہتا ہے، آپ میرے لیے بیٹی کی طرح ہیں، پھر آپ مجھ سے پردہ کیوں کر رہی ہیں؟
تو شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ خستہ حال کپڑوں میں کوئی اور اس کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ اس کی 7ویں یعنی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے جھوم جاتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کرواتا ہوں۔ اس خستہ حال لڑکی نے کہا ابا حضور، میں ہی شہزادی ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا نا اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ ہی کا دیا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ میں آج آپ سے بھی زیادہ امیر ہو چکی ہوں۔ یہ دیکھ کر باقی شہزادیاں بھی رشک کرنے لگتی ہیں کہ کاش اس دن ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اللہ ہی کا دیا پہنتے ہیں۔ دوستوں، ہمیں ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔